السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں کلاس کا ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے اور میں تھوڑا سا ویٹ کرتی ہوں، جو کہ مجھے کرنا نہیں چاہیے، کلاس ٹائم پہ شروع کرنا چاہیے، لیکن بس وہی لالچ ہی ہوتی کہ زیادہ لوگ شروع سے سن سکیں، اور آپ سے روز یہی میری درخواست ہوتی ہے کہ جو ٹائم آپ کی تفسیر کا ہے اس سے کچھ نہیں تو صرف 2 منٹ پہلے کلاس میں انٹر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد رکھا کریں کہ جب وہ 70 لوگوں کو لے کے جا رہے تھے کوہ طور کی طرف تو وہ سب سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ تم کیوں پہلے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں اس لیے جلدی آ گیا ہوں میرے رب تیری طرف تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں رب کو راضی کرنے کی ہی ہوتی ہیں کہ کتنی محبت ہے قرآن سے اور کتنی عجلت ہے کہ ہم جلدی سن لیں اور جلدی جڑ جائیں۔ بہرحال چلیں کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ورب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما يتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانی والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب العالمین۔ آج کی تفسیر آپ کی سورت بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے 44، بنی اسرائیل 44۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تو سب تسبیح کر رہے ہیں، لہو اسی کے لیے، السماوات آسمان، سما کی جمع ہے، السبع سات، گنتی ہے عربی کی، سات کو کہتے ہیں سبع، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، فی ہن میں ایک فی ہے اور ایک ہنہ ہے، تو ہنہ کا صیغہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جمع مؤنث کے لیے آتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کا ذکر ہے جو عربی میں مؤنث کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ، وَإِن اور نہیں، من شَيْءٍ کوئی بھی چیز، الا مگر، یسبح وہ تسبیح کر رہی ہے، بحمدہ ساتھ اس کی حمد کے، ولیکن لیکن، لا تفقہون نہیں تم سمجھتے، تسبیحہم تسبیح ان کی، انہو بے شک وہ، کانا ہے، حلیمن بہت ہی حلم والا، غفورا بہت بخشنے والا۔ الفاظ دیکھ لیں، تسبیح اور تسبح تو سب ابھی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تفقہون کا جو لفظ ہے وہ فقہ سے ہے، فقافہ، فقہ کے مطلب ہوتا ہے گہری سمجھ بوجھ رکھنا، یا فقہ کے معنی اس طرح بھی کیے جاتے ہیں کہ فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعے علم حاضر سے علم غیب تک پہنچا جائے، ٹھیک، گہری سمجھ بوجھ سمجھ لیں، سمجھ رکھنا۔ اور حلیمن کا جو لفظ ہے وہ حلم سے ہے۔ حلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی غصہ اور غضب کے وقت طبیعت کا اعتدال کے اوپر قائم رہنا، ٹھیک، مستحق سزا کو فوراً سزا نہیں دینا بلکہ تاخیر کرنا یا مہلت دینا، یہ حلم ہوتا ہے۔ اور حلیمن اس سے کیا ہے؟ اسم فاعل واحد مذکر ہے، بہت حلم والا ہے اللہ تعالیٰ، صبر و برداشت والا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، معاف کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، غفورہ بخشنے والا ہے۔ تو ذرا ترجمہ دیکھ لیں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی پیاری قرآن کی آیت۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے، یعنی جو مخلوق بھی ان دونوں میں ہے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی۔ اور کوئی چیز بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی کامن ناؤن میں بات ہو رہی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، انسان ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتا، بے شک وہ حلم والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔
تو تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی مخلوق ان کے اندر ہے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب تسبیح اور تسبح کا جو لفظ ہے اس کو ذرا ہم سمجھیں گے۔ دونوں کا جو روٹ یا مادہ ہے وہ سین بے ہے ہا ہے، سبہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کا روٹ ہے اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، دو طریقے سے معنی کیے گئے ہیں۔ ایک کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی ہے، دو معنی ہی ہوتے ہیں اس کے روٹ کے، سبہا اور تسبیح کے روٹ جو اس کا ہے سبہا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی کیا کیا جاتا ہے، سمجھ لیں تیز چلنے یا تیز طریقے سے عبادت کرنے کے حساب سے، اور دوسرا معنی ہے عبادت کا ایک طریقہ تسبیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا معنی کیا ہے، اس حساب سے تیز چلنا یا سورج سے کوئی کام کرنا، اور دوسرا معنی عبادت کرنا، اللہ کی تیزی سے عبادت کرنا۔ تو پہلے معنی کو میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ سباہ جو اس کا روٹ ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تیز چلنا یا سورج سے کوئی بھی کام کرنا، ٹھیک، اور تیزی سے حرکت کرنا۔ اور کہاں تیزی سے حرکت کرنا، ہوا میں یا پانی میں تیزی سے حرکت کرنا، یہ سباہ کے معنی ہوتے ہیں، ہوا یا پانی میں تیزی سے حرکت کرنا۔ اور پھر یہ لفظ تیزی سے سورج سے کوئی بھی کام کرنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اور ساتھ ہی تیزی سے عبادت اور اطاعت کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، یعنی تیزی سے اطاعت کا حکم ماننا بھی سباہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو تسبح کے معنی پھر اس لحاظ سے کیا ہوں گے کہ تیزی سے اطاعت کر رہے ہیں، حکم مان رہے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے اندر ہے، سب کے سب تیزی اور سرعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں آسمان کے اوپر سینکڑوں ستارے سیارے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، تو کیوں نہیں ٹکراتا؟ کیونکہ ہر کوئی تیزی سے حرکت کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، لیکن اطاعت کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، تیزی سے کام کر رہا ہے لیکن کیا ہے، اطاعت کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، اس لیے کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اور اس معنی کے لحاظ سے آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 ریفرنس کے طور پہ لکھ لیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40 ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمْرَ وَلَا اللَّيْلُ سابق النہار وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یسبحون کا لفظ آ گیا یہاں، تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہ ہی سورج کو یہ جائز ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، یعنی سورج چاند یہ نہیں ہو سکتا کہ جا کے اس کو پکڑ لے اور دونوں اکٹھے ہو جائیں، یا دن جو ہے وہ رات کے بعد آئے یا رات دن سے پہلے آ جائے، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ واللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات جو ہے دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ یہ سب کے سب یعنی جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، سورج چاند ستارے سیارے، کلن فی فلکن، فلک کے اندر، فضا کے اندر، یسبحون، تیرتے پھر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سباہ کے معنی تیزی سے حرکت کرنا یا ہوا و پانی میں تیرنا بھی ہوتا ہے، اور تیزی سے اطاعت بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے معنی کے حساب سے ریفرنس میں نے آپ کو آیت بتائی، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ دوسرا معنی تسبح کا معنی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے حساب سے، تو تسبح کا لفظ سبح یسبح، تسبیح، جیسے آپ بھی تسبیح کرتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے تسبیح کرنے کا؟ سبح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شد کے ساتھ جب آتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمی سے پاک قرار دینا۔ تو اس لحاظ سے ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، ہر مخلوق۔ اور ایک تو اطاعت کر رہی ہے نا، دوسرا کیا، تسبیح بھی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اور ان کی جو ساری مخلوقات ہیں جتنی بھی دنیا میں، ان کی تسبیح حال سے بھی ہے اور تسبیح مقال بھی ہے۔ حال اور مقال، مقال کا لفظ قالا سے ہے، یعنی ہر چیز جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ان کی تسبیح جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، وہ اپنے حال سے بھی کر رہی ہے، اس کا حال کہہ رہا ہے، ابھی مزید بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور زبان سے بھی کرتی ہے، مقال سے بھی۔ تو تسبیح حال کیا ہوتی ہے کہ ہر چیز اپنے وجود کے ساتھ ہر وہی کام کر رہی ہے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے،
وہ تیزی سے کر رہی ہے. ہر چیز اپنی زبان حال سے نہ صرف اپنے مالک کی اطاعت کر رہی ہے بلکہ اپنے زبان حال سے اپنے مالک کی تعریف بھی بیان کر رہی ہے کہ اس کا بنانے والا اور چلانے والا بہت ہی کامل ہے. ہر چیز اپنے وجود سے بیان کر رہی ہے. اس کا وجود کہہ رہا ہے چیخ چیخ کر کہ میرا سانے، میرا خالق، میرا مالک ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی تصویر بناتا ہے، کوئی لینڈ اسکیپ بناتا ہے بہت ہی زبردست قسم کی، تو تصویر خود بیان کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا مصور بہت زبردست ہے، اور وہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن پر گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ میرے بنانے والا بڑا باکمال ہے. تو اسی طرح کائنات کی ہر چیز تسبیح حال سے اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بنانے والا بہت ہی زبردست ہے. اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے کہ اس نے ہر چیز کو کامل بنایا ہے. تو یہ تو ہر چیز کی تسبیح کیسی ہے؟ حال سے ہے. تسبیح حال ہے، زبان حال سے ہے. اور تسبیح مقال کیا ہوتی ہے؟ کہ ہر مخلوق زبان سے بھی اپنی اپنی بولی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، چاہے ساتواں آسمان ہو یا زمین ہو یا ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، سب اس کی تسبیح میں مگن ہیں. جیسے حام میم سجدہ کی جو آیت نمبر 21 ہے، جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے کہ اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے. تو جب اس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے تو زمین و آسمان ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ زبان مقال سے بھی، یعنی بول کر بھی اس کی تسبیح میں مگن ہے. اور مزید تاکید سے فرمایا، یہ مزید اسٹریس ہے، مزید تاکید ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں، الا یسبح، مگر وہ تسبیح کر رہی ہے، بحمدہ، ساتھ حمد کے اس کی، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. تو کوئی چیز بھی، کوئی واحد چیز بھی ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اب حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے. حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف، جو اس کی صفات اس میں موجود ہیں، جو صرف اس کے اندر موجود ہیں، اور جو اس کا خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کا اقرار کرنا حمد ہوتا ہے. تو ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے، حمد بھی کر رہی ہے، تسبیح بھی کر رہی ہے. لیکن انسان ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتا. کر تو ہر مخلوق رہی ہے لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ انسان کو باقی مخلوقات کی تسبیح کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ دیکھیں، کیونکہ ایک تو ہر ایک کی بولی میں فرق ہے، ہر ایک کی اپنی بولی ہے نا، ہماری طرح کی بولی تو نہیں بولتا. اور پھر آواز کی جو لہریں ہوتی ہیں ان کا پھیلاؤ، یا جس کو سائنسی زبان میں ویو لینتھ کہتے ہیں، ساؤنڈ ویوز کا ویو لینتھ ہوتا ہے. وہ ویو لینتھ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ساؤنڈ ویوز جو کسی کی بھی ہوتی ہیں، وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹس تک جو جاتی ہیں نا، اس کے ڈسٹینس کو ویو لینتھ کہا جاتا ہے، جو کم زیادہ ہو سکتا ہے. تو ہر جو مخلوق ہے اس کی آواز کا پھیلاؤ کہہ لیں یا ویو لینتھ کہہ لیں، اور قوت، اس میں بھی فرق ہے. قوت یعنی فریکوینسی، جو آواز کی قوت ہے نا اس میں فرق ہے نا، کہ ہمیں سنائی نہیں دیتی. اب چونٹی بھی تو بولتی ہے نا، بولا تھا نا اس نے سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر آ رہے تھے، سورہ نمل میں آتا ہے. اب دوسری چونٹیوں سے کہا تھا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بولتی تو چونٹی بھی ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتا؟ کیونکہ اول تو ہم اس کی بولی نہیں سمجھتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اتنی قوت، فریکوینسی میں فرق ہے، فریکوینسی تھوڑی ہوتی ہے نا، ہمیں سنائی نہیں دیتا. آواز کی ویو لینتھ میں بھی فرق ہے تو ہمیں سنائی نہیں دیتی. تو ہر ایک کی تسبیح کا انداز، بولی اور فریکوینسی مختلف ہے. ہر مخلوق اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے انداز سے اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ہمارا علم محدود ہے، عقل اور سمجھ محدود ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. یعنی اطاعت و فرما برداری کے علاوہ ایک معنی تو یہ ہے نا کہ ہر چیز اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے. اس معنی کے علاوہ بھی اپنے مقال سے بھی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، بول کر بھی تسبیح کر رہی ہے. اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے. یہ ابھی آگے آپ کو کچھ دلائل بتاتا ہوں. تو بہرحال پھر فرمایا انہ کان حلیما غفورا،
بے شک وہ علم والا بہت بخشنے والا ہے. یعنی ہر چیز اس کی تسبیح میں مصروف ہے، کائنات کی ہر چیز. لیکن ایک انسان ہے جو اس کی حمد و تسبیح نہیں کرتا، یا کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے. کبھی کر لی اور کبھی نہیں کی، یا کوئی تو بالکل ہی بھولا رہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ساری کائنات زبان حال و مقال سے اس کی تسبیح میں مصروف ہے. ایک انسان اس طرف دھیان نہیں دے پاتا، آرام سے بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ حلم والا ہے تو اس لیے اس کے فوراً پکڑ نہیں کرتا، بردبار ہے، برداشت والا ہے، درگزر کر دیتا ہے. تو حلم کے سارے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ مستحق سزا کو سزا نہ دینا اور اس کو مہلت دینا. تو حلم والا ہے، بردبار ہے، اس لیے فوراً پکڑتا نہیں ہے. اور انسان معافی مانگ لے اور تسبیح شروع کر دے تو معاف بھی کر دیتا ہے، غفورہ بھی ہے. بہرحال یہ جو فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو. تو اس کے متعلق قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، اور یہ سورہ سواد کی آیات ہیں. سورہ سواد 18-19 ہے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ. بے شک ہم نے پہاڑ کو اس کے تابع کر دیا تھا. کس کے؟ داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو. وہ اس کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کرتے رہتے تھے. اور پرندے بھی تابع کر دیے تھے جب وہ اکٹھا کیے ہوئے ہوتے. سب اسی کے مطیع اور فرما بردار تھے، یہ یعنی اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے. یہ سورہ سواد کی آیات تھی. تو داؤد علیہ السلام جو تھے ان کو زبور ملی تھی، آسمانی کتاب، جس میں اللہ کی حمد کے ترانے تھے. اور جو داؤد علیہ السلام ہے ان کی زبان جو آواز ہے بہت خوبصورت تھی. صوت داؤدی مشہور ہے اور سوم داؤدی بھی مشہور ہے. ان کا آواز بھی بہت خوبصورت تھی، اور ان کا روزہ، ایک دن روزہ رکھتے تھے بادشاہ ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، اور ایک دن نہیں رکھتے تھے. تو بہرحال آواز ان کی بہت اچھی تھی. تو جب وہ زبور پڑھتے تھے اللہ کے حمد کے ترانے، تو پوری فضا متاثر ہوتی تھی، اور پہاڑ اور پرندے مل کر ہم زبان ہو کر ان کی اللہ کی حمد پڑھتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے رکھا تھا کہ ان کے ساتھ پڑھیں. اور ایسی بات سورہ سبا میں بھی آتی ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 10 ہے، یا جبال اوبی ماہو والطیر، اے پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں تم بھی. اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 41 ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. کیا آپ نے دیکھا نہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، صف بستہ پرندے بھی. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز یعنی اپنی عبادت اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی پرندے جو صف باندھ کے اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے ایک عبادت کا طریقہ ہو سکتا ہے نا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے. جیسے نماز میں مومن صف بستہ ہوتے ہیں، اسی طرح پرندے آسمان پر صف بستہ ہوتے ہیں. تو اس کا ذکر کیا گیا. اسی طرح مختلف احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابن مسعود سے ثابت ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح ہم سنتے رہتے تھے. یہ ابن کثیر نے بھی کوٹ کی، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کا حدیث نمبر 2579 ہے. پھر اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں چند کنکریاں لی، تو میں نے خود سنا کہ وہ شہد کی مکھیوں کی بن بنہاٹ کتنا تسبیح کر رہی تھی. اسی طرح سیدنا ابو بکر کے ہاتھ میں بھی، اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے ہاتھ میں بھی. یہ جو حدیث ہے یہ ابن کثیر نے کوٹ کی ہے، اور اس کا جو ریفرنس ڈھونڈا گیا ہے وہ ہے مسند البزار. لکھ لیں، مسند البزار، زے سے ہے بزار. تو مسند البزار کیا ہے؟ یہ بھی بہت اچھی حدیث کی کتاب ہے جو حافظ ابو بکر احمد البزار نے لکھی ہے. اور یہ سیاہ ستہ
کہ جو سیاہ ستہ کس کو کہتے ہیں؟ جو 6 مشہور کتابیں ہیں احادیث کی، ان کی زائد روایات کا مجموعہ ہے. یعنی جو زائد روایات اس میں انکلوڈ نہیں کی جا سکی، وہ اس میں یہ جو حافظ جو ہیں احمد البزار، انہوں نے ان کو اکٹھا کر کے یہ مسند بزار بنائی ہے. اور یہ تقریباً جو کہ اسلامک ہسٹری میں سمجھ لیں ایک اس کے 3ری سینچری میں لکھی گئی تھی، اور اس کا اردو ترجمہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے. بہرحال یہ اس حدیث کا ریفرنس تھا. پھر اسی طرح سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. بلا شبہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث ہے ابی بن کعب کہتے ہیں کہ جب مسجد نبی چھپر کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کی طرف نماز پڑھتے تھے، یعنی اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. اسی تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. تو صحابہ کرام اجمعین میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنائیں جس پر آپ جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ انہیں اپنا خطبہ سنا سکیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس شخص نے 3 سیڑھیاں بنائیں، یہی ممبر کی اونچائی ہے. جب ممبر تیار ہو گیا تو لوگوں نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں اب ہے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا پیچھے آپ کو نظر آتا ہے جب آپ ریاض الجنہ پہ جاتے ہیں ممبر نظر آتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا اور اس تنے کے پاس سے گزرے جس کے سہارے آپ پہلے خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب آپ تنے سے آگے بڑھ گئے تو وہ رونے لگا، یہاں تک کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. اس وقت آپ ممبر سے اترے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، تب وہ خاموش ہو گیا. یہ سنن ابی ماجہ کی حدیث ہے. تو یہ جو کھجور کا تنا ہے یہ ابھی بھی وہاں موجود ہے، پلر کی صورت میں، اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں بظاہر بے جان ہے نا. بظاہر ہمیں کیا لگتا ہے کہ پتھر ہو یا یہ درخت ہو یہ کیا ہے؟ بے جان ہے. لیکن دلائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو ابھی بھی آپ کو دیے گئے کہ تمام حیوانات ہوں یا نباتات ہوں یا جمادات ہوں. جمادات کس کو کہتے ہیں؟ پتھر وغیرہ کو جو جمے رہتے ہیں. ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی سمجھ ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بولنے کی قوت ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آواز کے پھیلاؤ اور اس کی جو فریکوینسی یا قوت ہے اس کے فرق سے ان کی بولی کا فرق ہے، اور اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور یہ چیزیں سنتی بھی ہیں، جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے عذاب کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اس کا پورشن میں نے آپ کو بتایا کہ جب عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے تو انسان بہت چیختا ہے، تو اس کو جن و انس نہیں سنتے، کیونکہ وہ سنو تو وہ تو بالکل ہی دل پھٹ جائیں گے نا ان کے. اس کے علاوہ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ تمام مخلوق سنتی بھی ہے اور کچھ نہ کچھ ادراک سمجھنے کا بھی رکھتی ہے اور بولتی بھی ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے یہ بھی ابن ماجہ کی، کہ مؤذن کی آواز جو اذان دیتا ہے جو بھی جن و انس درخت اور پتھر سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے. تو کس کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ جن و انس درخت اور پتھر سنتے ہیں وہ گواہی دیں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ابی ماجہ کی ہے، کہ جو طالب علم میں نکلتا ہے نا، یعنی قرآن و حدیث کا جو طالب علم ہوتا ہے، اس کے لیے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق آسمان اور زمین کی دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بلوں میں چوٹیاں اور پانی میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں سنتی ہیں. اور ہمارے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کون کون سی چیز سن رہی ہے، اور وہ قیامت کے دن گواہی بھی دے دیں گے. جیسے پچھلی کسی تفسیر میں آپ کو نے بتایا تھا نا کہ ریت میں بھی سننے اور بولنے کی صلاحیت سنی گئی ہے. ریت کے اندر کچھ گنگناہٹ سنی گئی ہے، جیسے ابھی حدیث میں بھی آپ نے سنا کہ کنکریوں کی گنگناہٹ سنی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں سنتی ہیں،
جو ہمارے آس پاس موجود ہیں، اور روز قیامت پتہ نہیں کون کون سی چیز اٹھ کے ہمارے خلاف گواہی دے دے گی کہ ان کے سامنے یا ان پر یا ان کے ذریعے سے کیا کیا ہم نے، کون سی نیکیاں کی یا کون سے گناہ کے کام کیے۔ جیسے سورہ زلزال میں آتے ہیں نا زمین کے لیے کہ یوم تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن وہ اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ تحدث کا لفظ ہے، بول کر بیان کر دے گی۔ سورہ زلزال کی آیت تھی۔ تو جو پودے ہیں نا، نباتات، ان پر آج بھی لیٹسٹ ریسرچز جاری ہیں کہ ان کی بھی بولیاں سنی جا سکیں، کیونکہ پودے بھی تو جاندار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، جلد ہم انہیں یعنی لوگوں کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی دنیا جہان میں دکھائیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ یعنی قرآن حق ہے، یعنی قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے گی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی حقانیت سائنس بھی ثابت کرتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ابھی بھی میں نے بتایا کہ ریت میں بھی کہتے ہیں کہ وہ سنتی ہے اور اس کی آواز کو ریپلے کیا جا سکتا ہے، فضا آواز کو ایبزارب کرتی ہے، اس کو بھی آپ آوازیں کئی عرصے کی جو ہیں ان کو دوبارہ محفوظ بھی کرتی ہے اور ان کو ریپلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پتھروں کے متعلق تو سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں پتھروں کا ذکر ہے، جن میں ایک قسم کے پتھروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں۔ تو سورہ البقرہ کی اس آیت میں کئی پتھروں کا ذکر ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، اور کچھ کہا گیا کہ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے، من خشیت اللہ یہبتو، گر گر پڑتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے۔ تو لینڈ سلائڈ جو ہوتی ہے کیا پتا وہ اللہ کی خشیت سے ہی گرتے ہو، لیکن بہرحال قرآن کا ہے کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر گر جاتے ہیں۔ تو بہرحال ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے اپنے اپنے عالم میں، اپنی اپنی بولی میں اور اپنے اپنے انداز میں، لیکن ہم اس کی تسبیح نہیں سمجھ پاتے۔ اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو خصوصی طور پر یہ صلاحیت دی گئی تھی، شاید فریکوینسی ان کی میچ کر دی گئی ہو یا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خاص صلاحیت دی تھی۔ جیسے وہ حدود کی ساری گفتگو کی آتی ہے قرآن کے اندر، جیسے چوٹی کا میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی سلیمان علیہ السلام نے اس کے سمجھ لی تھی بات کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور آج بھی اگر ہم بہت سی چیزوں پر غور کریں تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پرندے جہاں بھی آپ نے رکھے ہوں، باہر فضا میں ہوں یا آپ کے پیٹس ہوں، فجر کے وقت ہر کوئی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں بولنا شروع کرتا ہے؟ ہم؟ غور کریں نا۔ تو بات یہی ہے کہ، اور جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ نور میں کہا گیا کہ صف باندھے پرندے، کہ وہ بھی شاید نماز کی طرح کے صف باندھ کے عبادت کرتے ہوں۔ تو اگر غور کرے انسان تو کئی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ پھر اگر کوئی غور نہ کرے، سمجھ کر بھی نہ سمجھے، تو پھر وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے کہ تسبیح تو ہر چیز کرتی ہے لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے، یعنی تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے نا کہ مختلف ہے، بولی مختلف ہے، قوت مختلف ہے، فریکوینسی کا ڈفرینس ہے، اس لیے نہیں سمجھتے۔ دوسرا یہ بھی معنی ہے کہ تم غور و فکر ہی نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ کون کون سی چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہاں؟ تو وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو یہ آیت بھی اصل میں پچھلی 2-3 آیات کے ساتھ تسلسل میں ہی آئی ہے، ٹھیک؟ کنیکشن ہے اس کا، الگ سے نہیں آئی ہے۔ کنیکشن کیا ہے؟ تسلسل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ معبود برحق ہے جس کی تسبیح، جس کی پاکی تمام مخلوقات بیان کرتی ہیں، اور تم اس کے لیے شرکاء اور اولاد بناتے ہو، بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ تو یہ تو بہت ہی بڑی گستاخی ہے کہ اتنی بڑی گستاخی پر ضرورت تو یہ ہے کہ تم کو فوراً ہلاک کر دیا جاتا، لیکن کیونکہ انہ کان حلیما غفورا ہے، اس لیے فوراً پکڑتا نہیں ہے۔
مہلت دیتا ہے، اور توبہ کر لو تو بخش بھی دیتا ہے۔ تو اب اس آیت کے لحاظ سے ہم کو اپنے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہر کسی کو، کہ کائنات کی ہر چیز تو من شیء، کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی نہ بیان کر رہی ہو، تسبیح نہ کر رہی ہو۔ جائزہ کس بات کا لینا ہے ہم نے؟ کہ ہم کتنا وقت اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا ٹائم نکالتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کرنا بہت ہی بڑا عظیم عمل ہے، جس کے بہت زیادہ ریوارڈز احادیث سے ثابت ہیں، اور قرآن تو ثابت کر ہی رہے نا، تسبیح کی اتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ سیدنا ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ کون سی ترازو؟ جو روز قیامت رکھی جائے گی، الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہوں گے۔ وہ کلمہ مبارکہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب سوچیں کہ اس کو کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور یہ رحمان کو بہت پسند ہے۔ زبان پر کتنے ہلکے ہیں، لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو بہرحال ہر چیز حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، تو ہمیں بھی تسبیح کی عادت ہونی چاہیے۔ کم از کم صبح اور شام کے اذکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کی عادت ہونا چاہیے، تسبیحات کرنا چاہیے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی، لا الہ الا اللہ کی، اور جو بھی مسنون اذکار ہیں ان کی کرنا چاہیے، عادت ہونا چاہیے۔ اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہر وقت زبان پر اللہ کی حمد و ثنا جاری ہو جائے، کہ زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ صحابہ کرام اجمعین کے زبان پہ اتنا زیادہ تسبیح جاری رہتی تھی کہ جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے تو اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے کہ تسبیح جاری نہ ہو جائے۔ تو بہرحال تسبیح جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کی عادت ضرور بنانی چاہیے، کم از کم صبح اور شام کے اذکار کے ساتھ تو تسبیحات ضرور پڑھیں، اور مصنون بہت ساری ہیں جو آپ کو میں نے بتا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، قرأت، پڑھتے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جب پڑھتے ہیں آپ القرآن، قرآن، جعلنا، بنا دیتے ہیں ہم، بینکا، درمیان آپ کے، و بین الذین، اور درمیان ان لوگوں کے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر، حجابا مستورا، ایک پردہ چھپا ہوا۔ قراءتا کا لفظ تو آپ کو پتہ ہے، قرأ یقرؤ سے ہے پڑھنا، اور حجابن، حجاب کس کو کہتے ہیں؟ حجاب کہتے ہیں مکمل پردے کو، ایسا پردہ جو کسی بھی چیز کو دوسری تک پہنچنے سے یا دیکھنے سے روک دے۔ آپ اپنا حجاب سوچ کے دیکھیں نا، حجاب کیا کرتا ہے؟ مکمل پردہ کر دیتا ہے نا، کہ کسی کی گندی نگاہیں تک آپ تک پہنچتی نہیں۔ اور مستورہ کا لفظ ستر سے، ستارہ سے ہے۔ تو ستارہ کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، اور پردہ کرنا اس کا بھی معنی ہے چھپانا اور پردہ کرنا۔ لیکن ستر کون سے پردے کو کہتے ہیں؟ جو جزوی طور پر حائل ہونے والا پردہ ہے، یعنی مکمل نہیں ہوتا۔ ستر وہ پردہ ہوتا ہے جو جزوی طور پر حائل ہونے والا ہو، اس کو کہتے ہیں ستر۔ تو سترہ بھی اسی سے ہے، جو نماز کا آپ سامنے رکھتے ہیں نا سترہ۔ تو حجاب مکمل پردہ ہے، اور ستر کیا ہے؟ یہ جزوی طور پر حائل ہونے والا پردہ ہے۔ اور مستورہ صدر سے اسم مفعول ہے، ہاں، چھپا ہوا۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں اس کا ترجمہ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو سوری
اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں، ایک مخفی پردہ بنا دیتے ہیں۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور کفار کے درمیان، ہاں، ان لوگوں کا ذکر ہے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تو وہ کافر ہی ہے نا، تو آپ کے اور کفار کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ تو یہ پردہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلے پارے میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کافروں کے لیے کہا گیا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 7 تھی۔ تو جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، ان کے درمیان اور قرآن پڑھنے والے کے درمیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے۔ کن کن کے درمیان؟ جو ایمان لانا نہیں چاہتے یا ایمان نہیں رکھتے، ان کے درمیان اور قرآن پڑھنے والے کے درمیان ایک رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے، ایک چھپا ہوا پردہ ہوتا ہے، اور پھر نہ ان کو کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے۔ تو غور اصل میں سننا جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھنے کے لیے اور عمل درست کرنے کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے کہ انسان غور سے سنے۔ تو جب کوئی خود سننا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو سنواتے نہیں ہیں۔ جب انسان کا ارادہ نہ ہو کہ وہ سنے، غور سے سنے اور سن کے عمل کرے اور ہدایت حاصل کرے، تو بتانے والا چاہے جتنا بھی خوبصورت انداز اپنا لے، بات دل کے اندر نہیں جاتی، دماغ بند ہو جاتا ہے اس وقت۔ کتنے بھی اچھے طریقے سے سمجھایا جا رہا ہو، جب نیت صحیح نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے عمل بدلنے کا، بس قرآن کو ایز اے نالج لیا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چاہے کتنا بھی خوبصورت انداز ہو، بات دل کے اندر نہیں جاتی، دل میں نہیں اترتی، دماغ بند ہو جاتا ہے، دھیان کہیں اور لگ جاتا ہے، خیال بھٹک جاتا ہے، اور وہ بات اسکپ ہو جاتی ہے۔ تو مشرکین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی پردہ تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حجاباً مستورہ تھا۔ کیا پردہ تھا؟ غفلت کا پردہ تھا، بے پرواہی کا پردہ تھا، ضد اور عناد کا پردہ تھا۔ مشرکین نے قرآن سننے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اگر قرآن سنتے بھی تھے تو کس لیے سنتے تھے؟ اعتراضات نکالنے کے لیے، نقص نکالنے کے لیے۔ تو قرآن کی بات کسے سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کی بات کسے سمجھ میں نہیں آتی؟ جو ایمان اور ہدایت کے درمیان جس کے کفر اور عناد کا پردہ ہو۔ قرآن کی بات کیسے کیسے سمجھ میں آتی ان کو، جن کو جو کافر تھے؟ کیونکہ ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ایمان اور ہدایت کے درمیان کفر اور عناد کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ٹھیک بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات یہ کہ یہاں پر کہی جا رہی ہے جو کسی بھی دور کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور خاص مشرکین کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی خود سننا نہیں چاہتا، کوئی بہت نیک نیتی سے قرآن کی طرف نہیں آتا، عمل بھی نہیں لانا چاہتا، آدھا پونا سنتا ہے، تو ظاہر ہے پہلے اللہ تعالیٰ بھی اس کو سنواتے نہیں ہیں۔ ٹھیک، وہ جس وقت بات ہو رہی ہوتی ہے وہ کہیں اور اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے، مس گائیڈ ہو جاتا ہے، خیالات بھٹک جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مشرکین اور آپ کے درمیان پردہ تھا، غفلت، بے پرواہی، ضد اور عناد کے پردے تھے۔ تو قرآن سننے پر پابندی بھی لگائی ہوئی تھی، اور قرآن سنتے بھی تھے تو کس لیے؟ کہ اس میں کوئی آبجیکشن نکالے۔ تو قرآن کی بات کیسے سمجھ میں آتی ان کو؟ کیونکہ ایمان اور ہدایت کے درمیان کفر و عناد کے پردے حائل تھے، اور قریش خود اس بات کا اقرار بھی کرتے تھے، دھڑلے تھے، بہت ہی کہہ لیں کہ ڈٹائی سے کہتے تھے کہ ہاں ہمارے دلوں پر پردے ہیں، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ جس بات کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، وقر ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہذا تو اپنا کام کر اور بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو وہ خود ایکسپٹ کرتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان پردے ہیں۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے دلوں پر، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے، ضد کے اور عناد کے، کفر کے اور شرک کے، سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ یہ بھی سورہ البقرہ میں آتا ہے۔
تو جب خود ہی کسی کا یہ حال ہو تو وہ کیسے سنے؟ جب کوئی ہدایت کی طرف آنا نہ چاہے، ہدایت کی بات سننا نہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت کی بات کے درمیان اور قرآن کے درمیان، جو سننا نہیں چاہتا اس کے درمیان، اور ہدایت کی بات اور قرآن کے درمیان بطور سزا ایک حجاب بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی پھر اس کو بات سمجھ ہی بھی نہیں آتی نا، حجابن مستورہ، چھپا ہوا پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ پردہ دکھائی تھوڑی دے رہا ہے کہ جو قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتا، دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ عمل نہیں کرنا چاہتا، تو وہ قرآن سنتا بھی ہے تو ایک چھپا ہوا پردہ حائل ہو جاتا ہے، اندیکھا پردہ۔ وہ کیسا پردہ ہوتا ہے کہ دل راغب ہی نہیں ہوتا قرآن کی طرف، قرآن سمجھنے کی طرف رغبت نہیں آتی، اچاٹ ہو جاتا ہے، جلدی اچاٹ ہو جاتا ہے، ٹائم دیکھتا ہے کہ کب بات ختم ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے حجابن مستورہ۔ دھیان نہیں لگتا، استقامت نصیب نہیں ہوتی، ٹھیک، قرآن سمجھنے کے لیے انسان صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا۔ اور انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں قرآن کی طرف کیوں نہیں پا رہا ہوں، استقامت کیوں نہیں نصیب ہو رہی، تو پتہ بھی نہیں چل پاتا۔ جبکہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ کیونکہ خود طلب و تڑپ صحیح نہیں ہوتی، نیت صحیح نہیں ہوتی، تو دھیان بھی نہیں لگتا اور استقامت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ہدایت اور اپنی محبت دینے میں بہت غیور ہے۔ یہ دونوں چیزیں، ہدایت اور اللہ کی محبت، بہت ہی طلب و تڑپ رکھنے سے ملتی ہے۔ تو جس کو طلب و تڑپ نہیں ہوتی تو پھر اس کے اور قرآن کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ آ جاتا ہے جو نظر تو نہیں آتا، لیکن پھر وہ پردہ کیا کرتا ہے کہ دل راغب نہیں ہوتا قرآن سمجھنے کی طرف، دھیان نہیں لگتا، استقامت نصیب نہیں ہوتی، ٹیمپریری آ بھی جائے تو پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وجہ بھی خود کو سمجھ میں نہیں آتی، اور انسان قرآن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا، اور ڈال دیے ہم نے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں، أَكِنَّةً پردے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ سمجھ سکے اس کو، وَفِي آذَانِهِمْ اور ان کے کانوں میں، وَقْرًا بوجھ ہے، وَإِذَا اور جب، ذکرتا ذکر کرتے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ربک اپنے رب کا، فی القرآنی قرآن میں، وعدہ صرف اسی کا، اکیلے اس کا، ولو وہ پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، نفورا نفرت کرتے ہوئے۔ اس میں جو ہے آذان جو ہے اذن کی جمع ہے، کان کو کہتے ہیں وقر۔ ہاں، وقر کون سا بوجھ ہوتا ہے؟ استطاعت سے زیادہ مانوی بوجھ، استطاعت سے زیادہ مانوی بوجھ، یعنی کانوں پہ کوئی حقیقی بوجھ نہیں ہوتا، مانوی بوجھ ہوتا ہے کہ قرآن کی بات سنائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ ولو کا لفظ جو ہے واللہ سے ہے، واللہ اور تولا یعنی رخ پھیر جانا، تو ولو جمع کا صیغہ ہے، وہ رخ پھیر جاتے ہیں۔ ادبار جو ہے دبر کی جمع ہے، اور باقی کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے کہ وہ اس کو سمجھے، کس کو سمجھے؟ قرآن کو سمجھے، اور ان کے کانوں پہ بوجھ ہے، ڈاٹ ڈال رکھی ہے قرآن کے سمجھنے سے۔ اور جب آپ قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں، وحدہ کا ذکر کرتے ہیں، تو نفرت سے اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے کان میں، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، یعنی وہ قرآن کو سمجھیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور ان کے کانوں پہ بوجھ رکھا ہوا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہی بات ہے کہ جب وہ سننا نہیں چاہتے تو اللہ بھی انہیں سنوانا نہیں چاہتا، تو بطور سزا مہر کی کیفیت اور کانوں پر بوجھ کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اور ان کی ضد کی بنیادی وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے وہ سننا نہیں چاہتے تھے؟ کیا مسئلہ تھا ان کو کہ وہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے؟ بنیادی وجہ یہی تھی کہ توحید کا ذکر جو قرآن میں ہے وہ ان کو پسند نہیں تھا، شرک کی تردید پسند نہیں تھی۔ تو اس لیے کیا ہوتا تھا کہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، کہ جب آپ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرتے تھے، اکیلے اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو نفرت سے اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاتے تھے۔ کیوں؟
پیٹھوں کے بل کیوں پھر جاتے ہیں، نفرت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر سے ان کے معبودوں کی توہین ہوتی تھی کہ اللہ ایک ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، سب باطل ہیں۔ اور پھر نہ صرف معبودوں کی بلکہ ان کے آبا کی بھی توہین ہوتی تھی کہ کتنے بے عقل بے سمجھ تھے کہ ان بے اختیار مورتیوں کو خود ہی بنا کر اور خود ہی پوجتے تھے۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ نفرت سے پیٹ پھیر کر قرآن سے دور بھاگ جاتے تھے، حق سے دور بھاگ جاتے تھے۔ تو بہرحال جب کوئی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں سزا کے طور پر، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے اوپر بوجہ ان کے کفر کے۔ تو اب یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو سنواتے نہیں ہیں، اکنہ ہے۔ اچھا، اکنہ کا لفظ رہ گیا تھا۔ اکنہ بھی ایک پردہ ہوتا ہے، اور اکنہ کس پردے کو کہتے ہیں؟ کنان کی جمع ہے، اور کنان کہتے ہیں حفاظتی پردے کو، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سارے بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پردہ بنا دیتے ہیں جابن مستورا، اور ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں ہے؟ تو بات وہی ہے، اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کہ کسی کو حق بات نہ سنوائے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے نا کہ وہ کوئی بات سننا چاہتا ہے یا نہیں سننا چاہتا ہے، سنے یا نہ سنے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ جب کوئی خود سننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو، قرآن کی بات کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو سنوا دیتا ہے۔ اور جب کوئی نہیں سننا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں سنواتا، اور اگر بار بار نہیں سننا چاہتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مہر لگا دی جاتی ہے بطور سزا۔ تو مشرکین کا بھی یہی حال تھا نا کہ وہ کیا تھے، وہ خود سننا نہیں چاہتے تھے، دلوں میں حسد تھا، بغض تھا، قرآن کے خلاف کفر ہے، تو ظاہر ہے کہ بار بار انہوں نے انکار کیا تو بطور سزا مہر لگا دی گئی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ سنوائے اور روک دے اور پردہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو سنوانا چاہتا ہے، لیکن کوئی خود ہی نہ سننا چاہے، بار بار نہ سننا چاہے، تو پھر اس کے کانوں پہ بوجھ آ جاتا ہے، اور کانوں پہ اور آنکھوں پہ اور دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا۔ پھر جو خود ہدایت کا طلبگار نہیں ہوتا پھر اس کو سنوایا بھی نہیں جاتا۔ اور جہاں تک ایک اللہ کے ذکر کی بات ہے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ قرآن میں تو وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں نفرت کے ساتھ، تو اس کے متعلق سورہ الزمر میں بھی آتا ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے 45 ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں، کن کے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب اللہ کے سوا من دونہ ہی کسی اور کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یستبشرون۔ اب یہاں تو خاص کانٹیکس میں اس آیت میں ذکر مشرکین کا کیا جا رہا ہے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو نفرت سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں یا دل تنگ پڑتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا کسی کا ذکر کیا جائے یعنی ان کے بتوں وغیرہ کا ذکر کیا جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، یستبشرون۔ لیکن یہ ایک عام مشاہدے کی بھی بات ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے۔ مشرک تو خوش ہوتے ہی تھے من دون ہی اللہ کے سوا کسی کا ذکر کیا جائے، ان کے بتوں کا ذکر کیا جائے، لیکن آج بھی اگر من دون ہی اللہ کے سوا کسی کا ذکر کیا جائے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اتنا اللہ کے ذکر سے خوش نہیں ہوتے، اتنا دلچسپی سے اللہ کا ذکر نہیں سنتے جتنا اللہ کے سوا لوگوں کا سنتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہوتے ہیں؟ جو کسی کا روحانی پیشوا ہے، پیر فقیر ہے، ان کے پیر فقیر جس نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کے اوپر بیعت کی بھی ہوتی ہے، ان کے جو کرامات کے قصے ہوتے ہیں جھوٹے سچے، بہت ہی دل لگا کر بیان کیے جاتے ہیں اور بہت ہی دل لگا کر سنے بھی جاتے ہیں۔ تو ایسی باتوں میں بہت دل لگتا ہے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کا جو ذکر ہے اس میں اتنا دل نہیں لگتا۔ تو بہرحال یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی ٹھنڈک ہے، سکون ہے،
جیسے قرآن کہتا ہے تطمئن القلوب ہے، اس کا باعث ہے. تو پھر مشرکین کے چہرے کیوں جو ہے وہ بگڑ جاتے تھے، اشمئزت قلوبہم کیوں جاتا تھا، ان کے دل کیوں تنگ پڑتے تھے، وجہ کیا تھی؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے نا، کیونکہ دلوں میں ان کے بتوں کی محبت بھری ہوئی تھی، دل میں جگہ تھی ہی نہیں اللہ کی محبت کی. جیسے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بچڑے کے لیے کہ وہ اشربوا فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، انڈیل دی گئی تھی بنی اسرائیل کے، اس لیے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. تو دلوں میں جب اللہ کے سوا من دون ہی کسی اور کی محبت بھری ہوئی ہو، جب دل میں غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو پھر اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا، بلکہ اس کا ذکر اچھا لگتا ہے جس کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے. اب چاہے وہ بتوں کی محبت ہو، یا مال کی محبت ہو، یا دنیا کی چیزوں کی محبت ہو، تو جس چیز کی محبت دل میں بھری ہوگی آپ کو اسی کا ذکر اچھا لگے گا. تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کو اللہ ہی کا ذکر صرف اچھا لگتا ہے. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کو دنیا کی چیزوں کی دنیاوی باتوں میں اس کا دل لگے گا، دنیاوی محفلوں میں اس کا دل لگے گا. مال کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے تو صرف بزنس کی باتیں ہوں گی، وہی باتیں اچھی لگے گی، اللہ کے ذکر اچھا نہیں لگے گا. پھر انسان قرآن سننے سے جان بچاتا ہے، ذکر الہی سننا نہیں چاہتا، دل ہی نہیں لگتا. دل نہیں لگتا نا، دل کیوں نہیں لگتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بہت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں باتیں، کیونکہ ان کا تعلق ہم ہی سے ہے. دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کا ذکر آپ کو اچھا لگتا ہے. سمپل سا یہ جملہ یاد رکھیں. بتوں کی محبت ہوگی بتوں کا ذکر اچھا لگے گا، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے انہی کا ذکر اچھا لگے گا، کوئی سونے چاندی ڈائمنڈ سے محبت ہے انہی کا ذکر اچھا لگے گا. ٹھیک ہو گیا؟ بزنس سے مال سے محبت ہے اس کا ذکر اچھا لگے گا. پھر اللہ کا ذکر انسان نہیں سنتا، اس سے جان بچاتا ہے، جان چھڑا کے بھاگتا ہے، اب معذرتیں کر دیتا ہے کہ نہیں سن سکتے. اور یہ جو پچھلی آیت میں کہا گیا نا کہ لا یؤمنون یا لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے اور قرآن کے درمیان حجاباً مستورہ بنا دیا جاتا ہے. اور یہ اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سنیں. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سننے سے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، تو ان کو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی اور ان کے کانوں پہ بوجھ آ جاتا ہے. تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور بہت غور طلب ہیں. اصل میں آپ دیکھیں تو ان دونوں آیتوں میں پیغام کیا ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے؟ کہ پیغام یہ کہ اصل بات کیا ہے کہ آخرت پر پختہ ایمان اور یقین نہ رکھنا، انجام سے بے خبر رہنا، اللہ وحدہ کے ذکر سے غفلت برتنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو حجاباً انسان کے دل پہ حجاباً مستورہ، اکنتاً اور وقر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور انسان قرآن اور رحمان کے ذکر سے دور ہوتا ہی چلا جاتا ہے. جی اب کس کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، کس کو نہیں آئی ہے، یا سب کو آ گئی ہے؟ میں نے کیا آخری بات کہی ہے؟ جی بچوں سمجھ آئی ہے؟ بتائیں مجھے. جی میم سمجھ آئے. جی دونوں آیتوں کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ جو آخرت پر پختہ ایمان نہیں رکھے، پختہ ایمان و یقین نہ رکھنا، انجام سے بے خبر رہے اور اللہ وحدہ کے ذکر سے غفلت برتے، تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ حجاباً مستورہ، اکنتاً اور وقر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر انسان کا دل قرآن سننے میں لگتا ہی نہیں ہے، رحمان کے اور قرآن کے ذکر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی نحن عالم بما یستمعون، ہم زیادہ جانتے ہیں، عالم اسم تفضیل ہے، اس کو جو وہ غور سے سنتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، اذ یستمعون جب وہ غور سے سنتے ہیں، الیہ کا آپ کی طرف، وَإِذْ اور جب ہم وہ نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون جب کہتے ہیں وہ ظالم لوگ، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا مگر ایک مرد کی جو سحر زدہ ہے. الفاظ دیکھیں، یستمعون کا جو لفظ ہے نا وہ استماع سے ہے، اور یہاں غور سے سننا ترجمہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ سننے کے 3 درجے ہوتے ہیں.
ایک سمع ہوتا ہے عام سننا، اور ایک استماع ہوتا ہے غور سے سننا، اور ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے استمع لہو، بہت ہی غور سے سننا، جو قرآن کے لیے کہا گیا کہ استمع لہو، قرآن کو غور سے سنو۔ اور نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، نون جیم با اس کا روٹ ہے، الگ ہو کر بات کرنا، رازدارانہ طور پہ بات کرنا، آہستہ سے کان میں بات کرنا، یہ سب سرگوشی کہلاتا ہے۔ تتبعون کا لفظ اتباع سے ہے، مسحورہ کا لفظ سحر سے ہے اور اسم مفعول ہے، سحر کیا ہوا، سحر زدہ۔ اب ذرا اس کا ترجمہ جو ہے رواں ترجمہ، اس کو صحیح سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں، نحن عالم، جس غرض کی ضمیر جو ہے نا وہ قرآن کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین کے لیے خاص کانٹیکس میں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جس غرض سے وہ اس کو سنتے ہیں، یعنی قرآن کو سنتے ہیں، اور جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور جب وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں، جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور ہم تب بھی جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم جس کی پیروی کرتے ہو وہ تو سحر زدہ شخص ہے۔ یعنی کفار مکہ کی کئی باتوں کو یہاں پر کلیکٹیولی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا جرائم میں گرفتار تھے، کن کن گناہوں میں ملوث تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن سننا ہی نہیں چاہتے تھے، حجاباً مستورہ ان کے درمیان حائل ہو جاتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سنتے بھی تھے تو بد نیتی سے سنتے تھے کہ کوئی ٹھیک ہے تکذیب کر سکیں۔ نمبر 3، پھر سننے کے بعد بھی ایسی باتیں کرتے کہ آپ مجنون شخص ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں تم پیروی کر رہے ہو مگر ایک شخص کی جو سحر زدہ ہے۔ تو ایسے السلام علیکم میم، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم میم، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے، پلیز ویٹ کیجیے گا آپ لوگ سب۔ آپ سب لوگ ویٹ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لائٹ گئی ہو یا کچھ ڈسکنیکٹ ہو۔ جی صبح یہاں بھی گئی، ہمارے علاقے میں گئی تھی صبح جی سوری، 10 بجے اب سے۔ آپ جو ہے دوبارہ کنیکٹ کر لیں، کوئی بہت ہی ضروری کال تھی جو مجھے لینی پڑ گئی۔ چلیں تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ جو کفار مکہ ہیں ان کی کئی جرائم کو یہاں کلیکٹیولی بتا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن سننا نہیں چاہتے، دوسری بات ہے سنتے بھی ہیں تو بدنیتی سے سنتے ہیں کہ کوئی اعتراض نکالیں اور آپ کی تکذیب کر سکیں۔ پھر نمبر 3، سننے کے بعد ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ خدا نخواستہ نعوذ باللہ مجنون شخص ہیں، اور قرآن کی باتیں ان کو ناسمجھی کی باتیں لگتی ہیں۔ قریش مکہ نے قرآن سننے پر پابندی لگا رکھی تھی، لیکن قرآن کی کشش اور تاثیر ایسی تھی کہ کبھی چوری چھپے سن لیتے تھے یا جان بوجھ کر بھی سنتے تھے۔ ابو جہل خود چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا کیونکہ اچھا لگتا تھا نا، دل پہ اثر رکھتا تھا، مانا وہ بھی تھا دل سے، لیکن اوپر سے وہ جو قبائلی عصیبت تھی نا، کہ وہ کہتا تھا کہ ان کے قبیلے میں کیسے نبی مبعوث ہو گیا، تو وہ آڑے آتی تھی قبول حق کی راہ میں۔ تو جان بوجھ کر بھی سنتے تھے، کئی دفعہ حجت نکالنے کے لیے سنتے تھے کہ کوئی نقص نکال سکیں، لیکن قرآن کی تاثیر کی وجہ سے ان کے دلوں پر قرآن گھبرا کر پھر ایسی باتیں تھے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انظر کیف ضرب اللہ الامثال۔ آپ کائنڈلی مجھے 1 منٹ دے دیں، میں پاز کر رہی ہوں، پھر میں آپ کو تفسیر سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں سوری، معافی چاہتی ہوں، چلیں اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ جی
تو یہ جو ان کی نجوا کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ اس بارے میں ہو رہا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے آپ کو قرآن سننے کے بعد سرگوشیوں میں کہ یہ تو بہت ہی بے سمجھی کی بات ہے، اور ابھی آگے مزید بھی اس کے بارے میں آ جائے گا جو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سرگوشیوں میں کس قسم کی باتیں کرتے تھے. یہی کہ نعوذ باللہ سحر زدہ ہیں. اور سحر زدہ کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ تو عجیب باتیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اصل قرآن ان کے دل پر اثر انداز ہونے لگتا تو آپس میں گھبرا کر ایسی باتیں کرتے تھے کہ ساحر ہے، جادوگر ہے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو مختلف قسم کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انظر، دیکھو، نظارہ سے امر کا صیغہ ہے کہ دیکھو، کیف، کس طرح، ضربوا، انہوں نے بیان کی، لکا، آپ کے لیے، الامثال، مثالیں، فدلوا، تو وہ بھٹک گئے، فلا، تو نہیں، یستطیعون، وہ استطاعت رکھتے، سبیلا، کسی راستے کی. اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، تو اس کو آگے اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھتا ہوں، تفسیر کراتا ہوں. دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کی، تو بس وہ گمراہ ہو گئے، لہٰذا وہ راستہ نہیں پا سکتے. تو دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کی، یعنی یہ کفار آپ کے لیے طرح طرح کے القاب گڑھتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مسحور کہتے ہیں، حالانکہ ان سب میں ایک بھی بات آپ کے اوپر چسپاں نہیں ہو سکتی، آپ کے اوپر سچی ثابت نہیں ہو سکتی. تو فدلوا، تو وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، کہ وہ راستہ نہیں پا سکتے، یعنی کسی صحیح بات کی، ایک بات کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، یعنی خود بھی اپنے کہے القاب میں سے کوئی ایک بات بھی ان کو صحیح نظر نہیں آتی کہ جس پر سب متفق ہو سکے کہ کہیں تو کیا کہیں. کنفیوزڈ ہیں، متردد ہیں، خود بھی راستہ بھٹک چکے ہیں، کبھی ایک چیز کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، تو خود بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور کسی ایک بات پر خود بھی متفق نہیں ہو رہے. ہاں، لا یستطیعون، فلا یستطیعون سبیلا، کبھی ایک اور کبھی دوسری بات. دلو کا لفظ دلہ سے ہوتا ہے اور دلہ کا معنی ہوتا ہے راستہ کو گم کر دینا، یعنی نشان راہ گم کر دینا. تو مشرکین کا بھی یہی حال تھا کہ وہ آپ کی مخالفت میں اپنے تکبر میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ نشان راہ گم کر چکے تھے. اور کیوں اتنا آگے بڑھ چکے تھے؟ کیونکہ آپ کی تعلیمات ان کی طرز زندگی کے خلاف تھیں، ان کے عقیدے اور جو انہوں نے جھوٹ گڑھ رکھے تھے ان کے خلاف تھے. تو اتنی زیادہ مخالفت میں آگے چلے گئے تھے کہ واپس آنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی. اور ایسا ہوتا بھی ہے، آج بھی ہوتا ہے کہ انسان جب کبھی جذبات میں آ کر کسی کے خلاف بے بنیاد باتیں کرتا ہے، دشمنی اور مخالفت میں غلط باتیں کرتا ہے، تو پھر وہ اتنا آگے اس مخالفت کے راستے پر چلا جاتا ہے کہ واپس آنا بھی چاہے تو پھر واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقالو، اور انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں، اذا، کیا جب، کننا، ہوں گے ہم، عظامن، ہڈیاں، ورفاتن، اور چورا چورا، انا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، کیا دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقن جدیدہ، پیدا کر کے نئے سرے سے، جدید تخلیق میں. عظامن جو ہے عظم کی جمع ہے، ہڈی کو کہتے ہیں عظامن، ہڈیاں. رفاتن کا لفظ جو ہے رافاتا، یہ فعل بمانی مفعول ہے، یعنی گلی ہوئی چیز جو ریزہ ریزہ ہو جائے، ریزہ ریزہ کی ہوئی چیز گل کر جو ریزہ ہو جائے، وہ رفاتن ہے. اور رفاتن فعل بمانی مفعول ہے. لمبعوثون، مبعوث سے ہے، باسا سے، اٹھائے جانے والے، مبعوثون جن کو اٹھایا گیا، اس سے مفعول ہے، جو اٹھائے جائیں گے. خلقن جو ہے اس کا مطلب ہے تخلیق، اور جدیدہ نئے سرے سے یا نئی. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اثر نو پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. یعنی مشرکین مکہ آپ کے سحر زدہ ہونے کی دلیل میں یہ کہتے تھے کہ آپ کیوں مسحور ہیں، سحر زدہ ہیں، کیونکہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، مٹی میں مل کر ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہماری جدید تخلیق ہوگی. یعنی یہی بات
آپ کے سیر زدہ ہونے کی دلیل میں وہ دیتے تھے، نعوذ باللہ، کہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری مٹی میں مل جائیں گی، تو یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ایسی بات تو کوئی سیر زدہ ہی کر سکتا ہے. یہ بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. آگے جواب دیا جا رہا ہے. قل کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان کو جواب دیجئے. قل کہہ دیجئے کونو ہو جاؤ، حجارتن پتھر، او حدیدہ یا لوہا، او خلقن یا کوئی مخلوق، مما اس سے جو یکبرو بڑی ہو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں. فَسَيَقُولُونَ پس ان قریب وہ کہیں گے، من کون، یعیدنا لوٹائے گا ہمیں. قل کہہ دیجئے الذی فطرکم وہی جس نے پیدا کیا تمہیں اول مرہ پہلی بار. فَسَيَنْغِضُونَ بس ان قریب وہ ہلائیں گے، الیک آپ کی طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، متى کب ہے، ہوا وہ. قل کہہ دیجئے عسیٰ امید ہے، ان یکون کہ وہ ہو، قریبا قریب ہی. الفاظ دیکھ لیں. حجارہ تو پتھر کو کہتے ہیں، حدید لوہے کو کہتے ہیں، صدور صدر کی جمع ہے، اور یعیدنا کا لفظ آدھا یعودوں سے ہے، لوٹانا پلٹانا. فطرہ کے مطلب ہوتے ہیں تراش خراش کے بنانا، عدم سے وجود میں لانا. فَسَيُنْغِضُونَ کا جو لفظ ہے، نون غین دوات اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر نیچے ہلانا، معنی خیز طور پر سر ہلانا. ٹھیک ہے، تنزیہ طور پر سر ہلانا، بے یقینی میں سر ہلانا، تعجب کے طور پر ہلانا. یہ سارے جو معنی ہے وہ اس کے فَسَيُنْغِضُونَ کے ہیں، اور باقی کوئی نیا لفظ نہیں ہے. رواں ترجمہ دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، قل کہہ دیجئے کونو حجارتن تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہو. پھر وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا. کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے. تو وہ ضرور آپ کی طرف تعجب سے اپنا سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ وہ کب ہوگا. کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہی ہو. اچھا، یہاں پر آپ مجھے اجازت دیجیے گا، سوری، کہ تھوڑا سا میں ایک بات کسی سے کرنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت بہت پرابلم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی، تو اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو کہ تم یہ کہتے ہو کہ کیسے جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو فرمایا گیا کہ تم چاہے پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، کہ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں تمہیں بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، جو تمہارے خیال میں، تمہاری سوچ میں، تمہارے دلوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو کسی طرح بھی دوبارہ زندہ کی نہیں جا سکتی، تو وہ بن جاؤ. ایسی چیز بن جاؤ جو زندگی کو کبھی قبول ہی نہیں کرتی ہو، وہ بن جاؤ. کوئی ایسی چیز بن جاؤ. کیونکہ دیکھیں انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے. مٹی میں تو پھر بھی صلاحیت ہوتی ہے نا، کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ پانی اس کے اندر جاتا ہے، بیج ڈالا جائے تو اگ جاتا ہے. تو مٹی میں زندہ ہونے کی یا زندگی کی جو صلاحیت موجود ہوتی ہے. تو مٹی پھر بھی ایسی چیز ہے جس سے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے، پودے بھی اگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مٹی کو چھوڑو، قل کونوا حجارتن پتھر بن جاؤ، سخت چیز کوئی بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا پھر کوئی اور بھی چیز. وہ خلقن مما یکبرو فی صدورکم کوئی ایسی چیز جو تمہاری سوچ میں، تمہارے دل میں سخت ترین چیز ہے، وہ بن جاؤ، جو کسی طرح بھی دوبارہ زندگی کو قبول ہی نہیں کر سکتی، جس میں زندہ ہونے کی صلاحیت بالکل ہے ہی نہیں، وہ چیز بن جاؤ. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جو بھی چیز بن جاؤ گے اس سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کی صلاحیت لازمی رکھتا ہے، ضرور اٹھائے گا. سمجھ کے بات؟ کچھ بھی سخت ترین چیز بن جاؤ جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کبھی اس کے اندر زندہ ہونے کی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، وہ بن جاؤ. پتھر، لوہا، کوئی اس سے بھی زیادہ سخت، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تم کو دوبارہ اٹھا لے گا، پھر بھی دوبارہ اٹھا لے گا. تو تم صرف ہڈیوں اور مٹیوں کی بات کرتے ہو کہ ہڈی ہو گئی اور چورا چورا ہو گئی، مٹی میں مل گئی تو کیسے اٹھائے گا. تو مٹی سے تو تم پہلے بھی بنائے گئے تھے، دوبارہ مٹی سے پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے.
اور ہڈیوں کو جوڑنا کیا مشکل ہے؟ جس نے پہلی دفعہ بھی تمہیں ہڈیوں کو جوڑ کے بنایا تھا دوبارہ بھی بنا دے گا۔ تو جب یہ جواب دیا جائے گا تو فَسَيَقُولُونَ، پھر وہ عنقریب کہیں گے کہ میں یعیدنا، کون یہ کام کرے گا، یعنی کون ہمیں لوٹائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی پھر وہی بات، وہی رٹ کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں، ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں پھر فرمایا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے وہی شخص تمہیں، وہی شخصیت، وہی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی، دوبارہ اٹھائے گی، جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، جس نے ابتدا کی تھی وہی اعادہ کرے گا۔ جس نے ابتدا کی تھی وہی اعادہ کرے گا تمہارا، جو پہلی دفعہ آدم سے وجود میں لایا تھا، جس نے تراش خراش کے بنایا تھا وہ دوبارہ بھی بنا دے گا۔ جس نے پہلے نطفے سے تمہیں بنایا، نطفے سے علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، گوشت کی بوٹی، اور پھر اس سے لوتھڑا، اور پھر اس میں اضامن ہڈیاں پیدا کی، ہڈیوں کو جوڑا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، تم کو پیدا کر دیا، تو پھر اس کے لیے دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے کہ وہ تمہارے ذرات کو جو مٹی میں ملے ہیں ان کو جمع ہونے کا حکم دے دے، اور ہڈیوں کو جڑنے کا حکم دے دے، اور تیار کر کے کھڑا کر دے۔ تو اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، دوبارہ بنانا تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ دیا ہے کہ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے دوبارہ بنانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مٹی میں ذرات مل گئے تو کیسے چورا چورا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ بنائے گا، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ابھی میرے سامنے نہیں ہے تو میں ریفرنس نہیں آپ کو بتا پاؤں گی، لیکن ویسے یاد آئی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک شخص تھا، تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا کے راکھ بنا کے بالکل مجھے ہوا میں اڑا دینا میری راکھ کو۔ تو بس یہ اس نے وصیت کیا، مر گیا۔ تو جب وہ مرا تو اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا، تو جیسے ہی اس کی راکھ اڑائی گئی ہوا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، اور اکٹھا کر کے اس کو سامنے کھڑا کر دیا، اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یار اب تیرے عذاب کے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال، اب وہ حدیث پوری مجھے یاد نہیں، لیکن یہاں آپ کو اس لیے سنائی ہے میں نے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ پوری طرح قادر ہے، اس نے صرف حکم دینا ہے، کن فیکون، تو کام ہو جاتے ہیں۔ جو ذرات چاہے کہیں بھی انسان کے ہوں وہ ان کو حکم دے کے جمع کر سکتا ہے اور انسان کو دوبارہ بنا سکتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب بھی دیا کہ کچھ بھی ہو جاؤ تو تمہیں وہ زندہ کر دے گا۔ اور تم یہ جو پوچھ رہے ہو کہ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کہ کون ہمیں اٹھائے گا، تو وہی اٹھائے گا جس نے پہلی دفعہ اٹھایا تھا، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ فَسَيَنْغِضُونَ، تو وہ عنقریب وہ ہلائیں گے، الیک، آپ کی طرف، رؤوسہم، اپنے سروں کو، یعنی اپنے سروں کو آپ کی طرف تعجب سے ہلائیں گے یہ جواب سن کر، کہ جب آپ ان کو بتائیں گے کہ وہی اٹھائے گا جس نے پہلی دفعہ اٹھایا تھا، تو وہ معنی خیز انداز میں اپنے سر ہلائیں گے، ازار مذاق اور تنزیہ طور پر سر ہلائیں گے کہ اچھا ایسا بھی ہوگا کہ دوبارہ جی اٹھیں گے۔ وَيَقُولُونَ، پھر ایک اور سوال وہ کریں گے، وہ کہیں گے متى ہوا، وہ کہیں گے ایسا کب ہوگا، یعنی یہ ان کا تیسرا سوال ہے جس کا اللہ تعالیٰ آگے جواب دیں گے۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہاں، پہلا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، اس کا جواب مل گیا، قل كونوا حجارتا او حدیدا۔ تو دوسرا سوال تھا ان کا فسيقولون من يعيدنا، کہ کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، اس کا جواب مل گیا، قل الذی فطرکم اول مرہ۔ اب یہ تیسرا سوال ہے کہ وہ یقولون متى ہوا، کہ ایسا کب ہوگا کہ دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، قل عسى ان يكون قریبا، آپ کہہ دیے امید ہے کہ وہ قریب ہی ہو، یعنی وہ وقت قریبی ہو کہ جب تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اصل میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ قریبی ہو وقت کہ جب تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ جو بات یقینی ہوتی نا وہ قریبی ہوتی ہے۔ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے، کسی کے موت کا وقت بتانا یا قیامت کا وقت بتانا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں، موت یا قیامت، واقع ہونا لازم ہے، ہاں، اور کسی وقت بھی واقع ہو سکتی ہیں۔ تو جس چیز کا واقع ہونا لازم ہو وہ قریبی ہوتی ہے، کیونکہ کسی وقت بھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ
تم جس وقت کو پوچھ رہے ہو کہ کب ایسا ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ قریب ہی ہو، موت تو تمہاری قریب ہی ہو سکتی ہے نا، ہاں؟ اور اس وقت بھی کیا ہے، سارا معاملہ جو ہے اعمال کے مطابق ہی ہوگا۔ تو جو بات یقینی ہو وہ قریب ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ کل عسیٰ ان یکون قریبا۔ پھر قیامت کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ آئے گی تو ہوگا کیا، جس کے بارے میں تم سوالات تو کر رہے ہو کہ کب وہ آئے گی، کیسے آئے گی، تو جب وہ آئے گی تو ہوگا کیا، یہ بھی سن لو۔ ہوگا یہ کہ یوم یدعوکم، جس دن وہ برائے گا تمہیں، پکارے گا تمہیں، فتستجیبون، پس تم جواب دو گے، بحمدہ، ساتھ اس کی حمد کے، وتظنون، اور تم سمجھ جاؤ گے، ان لبستم، نہیں ٹھہرے تم، الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑا۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں کوئی بھی نیا نہیں ہے۔ فتستجیبون کا لفظ جو ہے جواب سے ہی ہے، اور باب استفعال ہے اس میں، اس لیے سینتا آپ کو ایکسٹرا نظر آ رہا ہے۔ تظنون کا لفظ زن سے ہے، سمجھ جانا، گمان رکھنا، یقین رکھنا۔ لبسا کا جو معنی ہوتا ہے نا، لبستم، لبسا کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ جم کر ٹھہرنا۔ ترجمہ دیکھیں، جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے، اور تم خیال کرو گے کہ دنیا میں بس تھوڑا سا عرصہ ٹھہرو۔ کتنا ٹھہرو؟ ان لبستم الا قلیلا۔ تو یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے، یعنی جب اسرافیل کے ذریعے سے سور میں پھونک کر تم سب اٹھا کھڑے کر دیے جاؤ گے، تو اس دن یہ سب باتیں تمہیں بھول جائیں گی۔ کون سی باتیں بھول جائیں گے؟ جو ابھی باتیں بنا رہے ہو نا کہ ہڈی اور چورا ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے گا، اور کون اٹھائے گا، اور کب اٹھائے گا، تو یہ سب تم بھول جاؤ گے، اور سب اس کے سامنے بے چوں چرا حاضر ہو جاؤ گے۔ کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا کہ کہیں بھاگ سکے، اور پھر اس دن بھاگنے کا کہیں اختیار نہیں ہوگا۔ ایسی بات سورہ طٰہٰ میں بھی آتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 108 ہے، طٰہٰ 108، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشیت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ جس دن وہ پیروی کریں گے ایک پکارنے والے کی، اور اس کے بارے میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، یعنی کوئی اس دائی کے پکارنے سے ادھر ادھر نہیں جا سکے گا، اس دائی کے پیچھے پیچھے جائے گا میدان حشر کی طرف، اور جو آوازیں ہیں وہ رحمان کی خشیت سے بالکل دبی ہوئی ہوں گی۔ ولا تسمع الا ہمسا، تم سوائے قدموں کی ہلکی سی چاپ کے علاوہ کچھ بھی نہ سن سکو گے۔ تو یوم یتبعون الداعی، تو تم سب اس کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ گے، اس کی حمد کرتے ہوئے۔ تو حمد کرتے ہوئے کیوں حاضر ہو جاؤ گے؟ کیونکہ اس دن سب حجابات اٹھ جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے، انسان ہر کچھ دیکھ رہا ہوگا کہ قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو سب حاضر بھی ہوں گے اور اس کی حمد اور تعریف کرتے ہوئے بھی حاضر ہوں گے، کیونکہ سب کچھ سامنے آ جائے گا نا۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے کہ بس دنیا میں تم تھوڑے ہی ٹھہرے ہو۔ اس وقت تمہیں یوں لگے گا کہ بہت ہی تھوڑا عرصہ تم دنیا میں رہو، تمہیں دنیا کی زندگی انتہائی مختصر معلوم ہوگی۔ اور یہ تو قرآن نے کئی جگہ بتایا ہے کہ انسان کو روز قیامت کیا لگے گا، کہ شاید ایک لمحے کے لیے دنیا میں ٹھہرا ہے، یا اس کو لگے گا عشیًا وضحاہا، صرف شام کا حصہ زندگی کا دنیا میں گزار کے آیا ہے، یا صرف صبح کا حصہ گزار کے آیا ہے۔ تو جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ہر کوئی تستجیبون بحمدہ، اس کی تعریف اور حمد کرتے ہوئے حاضر ہوگا۔ مومنین ویسے ہی قبر سے اٹھیں گے جیسے روزانہ صبح اٹھتے ہیں۔ مومنین صبح کیسے اٹھتے ہیں؟ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھتے ہیں نا، تو وہ عادی ہوں گے اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھنے کے۔ مومن صبح اٹھ کر کن الفاظ میں اللہ کی حمد کرتے ہیں؟ آپ کیا دعا پڑھتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ٹھیک، صحیح مسلم کی روایت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تجویز کی ہے کہ جاگتے وقت یہ پڑھی جائے۔ ترجمہ ہے، اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں وفات دینے کے بعد زندہ کر دیا، اور اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ تو مومنین جن کو عادت ہوتی ہے روزانہ صبح اٹھ کر اللہ کی الحمدللہ کہنے کی، الحمدللہ الذی احیانا، تو ظاہر ہے جب وہ سور پھونک کر اٹھائے جائیں گے اس وقت قبروں سے، تب وہ یہی کہیں گے الحمدللہ الذی، تو پھر تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور کافر اس دن کیا کہہ رہا ہوگا؟
جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. سورہ یاسین میں ہے کہ کافر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بربادی، کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 ہے. تو یہاں سیکھنے کی اور عمل کی بات کیا ہے کہ ہمیشہ الحمدللہ کہتے ہوئے اٹھنا چاہیے، تاکہ وہاں بھی الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ ہی اٹھیں. دوسری بات یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں دنیا کی زندگی انتہائی مختصر لگے گی. الا قلیلا وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تمہیں لگے گا کہ تم بس بہت ہی تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے. تو پھر کس کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا ساری صلاحیتیں اس الا قلیلا والی زندگی پہ لگا دینی چاہیے؟ سارے اسکل، ساری صلاحیتیں، سارا پیسہ، سارا ٹائم الا قلیلا پہ لگا دینا چاہیے؟ یا پھر آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے جو خیروں و ابقا ہے؟ یہاں تک آج تفسیر رکھوں گی. انشاءاللہ اگلا جو آیات ہیں تو وہ اگلی تفسیر میں لوں گی. ویسے بھی یہاں پر آپ کا ایک جو موضوع ہے وہ کلوز ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلی 2 آیات اگلی تفسیر میں لے لیں گے. اور یہاں تک آج کی تفسیر رکھتے ہیں. یہاں پر رکو بھی ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. بہت سارے نئے ساتھی شاید موجود ہیں، تو ان کو میں بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے سب کو جڑنے کی توفیق دے اور استقامت عطا فرمائے اور اچھی سمجھ بوجھ قرآن کی عطا فرمائے. اور آپ میں سے جو بھی جب بھی چاہے تو اپنا تعارف دے سکتا ہے، کیونکہ ساتھیوں سے تعارف رکھنا چاہیے. قرآن کے ساتھی اہل قرآن کہلاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آخرت میں جنت میں اکٹھے بھی ہوں گے. تو جب بھی آپ کو موقع لگے اپنا تعارف کرائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.